محمد بن نعمان باہلی فرماتے ہیں کہ دخلت المدینہ فانتہیت الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا اور بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور تک پہنچا۔ فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ يُوضِعُ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَنَاخَهُ وَأَقَلَهُ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوتا ہوا آیا اور اس نے مسجد نبوی شریف کے پاس اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا۔ ثم دخل الى القبر الشریف فسلم سلاما حسنا، اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت خوبصورتی کے ساتھ سلام پیش کیا۔ یاد رکھ لیں کہ جو شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور جب آپ حضور کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرتے ہیں تو قبل اس کے کہ آپ سلام پیش کریں، قرآن کے مطابق حضور سلام پیش فرما چکے ہوتے ہیں۔ ودعا دعاء جمیلا، بہت خوبصورت دعا کی۔ اور پھر اس دیہاتی نے کہا بی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ضرور بالضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ وَقَدْ أَتَيْتُكَ مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ، اور یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ مستشفعاً بک الی ربک، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے رب سے آپ کی شفاعت کو طلب کرتا ہوں۔ اور پھر حضور کی قبر انور کی طرف توجہ کی اور پھر ایک نعت کہی۔ اگر آپ کبھی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر مواجہہ شریف پر حاضر ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی شریف کے ان قریب ترین پلرز پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں اور عین مواجہہ کے قریب پلرز پہ کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل اشعار اسی اعرابی کی وہ نعت ہیں جو اس نے اس وقت کہے تھے۔ وہ کہتا ہے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ہستی جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں جو اس مقام پر تشریف فرما ہے، اور آپ کے وجود مسعود سے آپ کی مبارک خوشبو کی برکت سے یہ تمام عالم معطر ہو گیا ہے۔ انت النبی الذی ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی شفاعت کی قیامت کے دن امید کی جا سکتی ہے جب لوگوں کے قدم صراط پر پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبر انور میں آپ تشریف فرما ہیں آپ کی قبر مبارک پر میری جان فدا ہو جائے۔ آپ کی مبارک ہستی کے سبب یہاں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، جود و کرم اور سخا ہے۔ تو امام زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنی سواری پر سوار ہوا اور روانہ ہونے لگا تو اس وقت محمد بن عبداللہ اتبی فرماتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں مجھے اونگ آ گئی۔ جو ہی میری آنکھیں بند ہوئیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم،
تو مجھے خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا اور حضور نے فرمایا کہ اے عتبی، اس اعرابی کے پاس جاؤ وبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اور اس اعرابی کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد نبوی میں آج بھی اسی طرح تشریف فرما ہونا جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اگر آج بھی کوئی اس بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل اس کی مغفرت آج بھی فرمائے گا۔ تو یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔